جناب علامہ قبلہ سید کیسر عباس کاظمی صاحب، ان کو دعوت حق تبلیغ دیتا ہوں کہ وہ ممبر پر آئیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ بس رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کریم اللہ کلام مجید کی تلاوت کا ثواب جملہ مرحومین مومنین و مومنات، حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور وہ محبان محمد و آل محمد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور کوئی ان کے لیے فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ پروردگار جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس مشن کے لیے سعی و کوشش کرنے والوں کے مرحومین کے درجات مزید بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، اچانک حادثاتی موت سے بچا، دنیا میں زیارت محمد و آل محمد، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ خالق کائنات ہم سب کو حج اور زیارات نصیب فرما۔ پروردگار عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی عزاداری میں مصروف ہے، مظلوم کی صف عزا بچھائی ہوئی ہے، ماتمداروں کی، نوحہ خانوں کی، مظلوم کے ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار بالخصوص مظلوم کربلا کے تذکرہ میں جتنے ذاکرین علماء مصروف ہیں سب کی حفاظت فرما اور ان کو حادثات سے محفوظ فرما۔ مالک کائنات پروردگار اللہ ملتمسین کی التماس کو پورا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار دنیا میں سوائے غم میں محمد و آل محمد کسی غم میں بھی مبتلا نہ فرما۔ اس عزا خانہ کے لیے سعی کوشش اور فرش عزا بچھانے کے لیے جتنے لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے، کوشش کی ہے، مالک رزق حلال وسیع عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مالک اللہ پروردگار اللہ ان کے حق میں خیر و برکت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی مومنین بے روزگار ہیں سب کو بہترین روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ تنگ دست مومنین کی تنگ دستیاں دور فرما۔ مسافر شام کے سفروں کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات سفر میں تمام کے سفر کو بے خطر فرما۔ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما۔ مالک کائنات محبان محمد و آل محمد کو ذہنی روحانی قلبی سکون عطا فرما۔ شیعان حیدر کرار کے جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔
کریم کربلا کا واسطہ مالک کائنات جناب علی اصغر کی شہادت کا واسطہ جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ جنہیں عطا کی ان کی زندگیاں دراز فرما۔ خدا صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ مالک اللہ جتنے بھی مومنین مومنات بچے بچیاں بیمار ہیں اس ذکر کے صدقہ میں شفاء کلی عطا فرما۔ حاضرین میں سے حاضرین کے رشتہ دار دوست احباب میں سے اگر کوئی بیمار ہے پروردگار بیمار کربلا کے صدقہ میں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ مالک اللہ بزرگوں کا سایہ سروں پر تادیر قائم دائم فرما۔ پروردگار دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ وارث خون حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس قابل بنا کہ امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین صلوات۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہامی السید البہی والسراج المضی والقوقب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة صلوات۔ تمام تعریفیں خالق کائنات کی ہیں کہ جس نے خوبصورت کائنات بنا کے بہترین نظام کا انتظام کیا ہے۔ لاکھ حمد ہے کہ جو بولنے والے کے کلام کو سنتا ہے اور جو چپ رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کے دل کی بات جانتا ہے۔ جتنے بھی زندہ ہیں سبھی کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کی بازگشت بھی اسی کی بارگاہ میں ہے۔ احسان ہے خالق کائنات کا کہ جس نے قرآن اور وارثان قرآن کے ذریعے ہماری ہدایت فرما کے ہمیں مسلمان بنایا۔ دعا گو ہوں کہ ہر گفتگو سے پہلے کہ خالق کائنات ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم اور گام زن رکھے۔ یہی وہی لائق سجدہ وہی لائق حمد ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ فرق ہے کہ مالک دوست سے تقاضا کرتا ہے، خالق کہتا ہے کہ میرا دوست میرا شکریہ ادا کرتا چلا جائے، اللہ کہتا ہے میں اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے۔ کروڑ ہاتھ درود و سلام ان عظیم ہستیوں پر کہ جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بہت سارے درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جن پر اللہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ یقیناً درود و سلام انہی ہستیوں پر کہ جو لائق درود و سلام ہیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں، مالک کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات نے مجھے پھر اس سال آپ کی زیارت اور مظلوم کے تذکرے کی توفیق عطا فرمائی، اور خالق کائنات نے آپ کو اور مجھے زندگی بخشی کہ مظلوم کی عزاداری میں شریک ہو سکے۔ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں، شکر گزار ہوں کہ خالق کائنات نے اس قابل سمجھا کہ اس عظیم ہستی کا ہم ذکر کر سکیں۔ یہ لطف ہے اس ذات کا کہ مظلوم کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ مالک کائنات کی توفیق شامل حال رہی اور پورے 10 دن ایام اعزاء میں انشاءاللہ تذکرہ سید الشہداء اور جو زمانے کے تقاضے ہیں اس کے مطابق میرا موضوع گفتگو جاری آپ کے سامنے رہے گا۔ چونکہ آغاز گفتگو ابتدائے گفتگو ہے اور آج یکم محرم الحرام کا دن گزر چکا ہے، جو ہی یکم محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے کائنات عالم میں سید الشہداء کے لیے صف عزا بچھا دی جاتی ہے۔ ہر بندہ مظلوم سے عشق کرنے والا اپنی طاقت اور بساط کے مطابق سید الشہداء کی عزاداری کا اہتمام کرتا ہے۔ جو ہی یکم محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں، حقیقت بات یہ ہے عشق کی بات، کوئی دروازے پہ کھڑا ہے اور کوئی سبیل پہ کھڑا ہے، کوئی لنگر کھلانے پہ کھڑا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی مجلس عزا سن رہا ہے، جس کے ذمے یعنی میں یوں کہوں کہ وقت کا امام چاہتا ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء کے لیے یہ کام سر انجام دے، وہ منشاء امام کے مطابق اسی طرح وہ انجام دے رہا ہے۔ چن لے، یقین کرو، یہ ہماری تو میں حرم امام رضا علیہ السلام میں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ وہاں میں گیا، کشف داری کہتے ہیں جہاں جوتے رکھتے ہیں، وہاں جوتوں پہ ایران کے وزیر خوراک کھڑے تھے، جوتے پکڑتے ہیں ایسے، جوتے پکڑ کے اور پکڑ کے رکھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، جوتے پکڑ کے۔ میں نے پاکستانی لباس پہنا ہوا تھا، سوال کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اہل لاہور۔ اچھا، علامہ اقبال کی تعریف، اور اس نے بتایا کہ میں وزیر خوراک ہوں، اور جب میں گیا تو اس نے کہا کئی مرتبہ نواز شریف، شہباز شریف سے میں ملاقات بھی کر چکا ہوں، دورہ کر چکا ہوں آپ کے ملک کا۔ میں نے کہا کجا وزیر اور کجا یہ کشف داری جہاں زائرین آ رہے ہیں، جوتے رکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا ہفتے میں مجھے ایک چھٹی جو ملتی ہے، تہران سے مشہد آتا ہوں، مجھے اور بھی بڑی مشکل سے جوتوں پہ ڈیوٹی ملی ہے، بہرحال میں جو اسمبلی ہال میں ہوتا ہوں وہاں نہیں جتنی عزت محسوس کرتا جتنی عزت میں یہاں مولا رضا کے جوتے لے کے زائرین کے محسوس کرتا ہوں، جتنی عزت میں یہاں محسوس کرتا ہوں اسمبلی ہال میں محسوس نہیں کرتا۔ میرے لیے خوش قسمتی ہے، میں حیران رہ گیا۔ بہرحال ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق۔ بہرحال بات یہ ہے، اور پھر تذکرہ شبیر کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی مسلک و مذہب کی قید نہیں ہے کہ سید الشہداء کا کوئی ذکر فلاں کرے فلاں نہ کرے، بس قید یہ ہے کہ انسان ہونا چاہیے۔
سید شہداء کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں بچ چکا ہے، مظلوم کا ذکر ہو رہا ہے، ہر زبان میں ہر رنگ ہر نسل کا انسان کر رہا ہے۔ یکم محرم الحرام ہوتی ہے، صف عذاب بچ جاتی ہے، نوحہ خانی توجہ چاہوں گا، اور حد ہو گئی ہے یہ کہ کائنات عالم میں آغاز گفتگو میں جیسے میں بیان کیا کرتا ہوں، کائنات عالم میں خدا کے بعد اگر کسی شخصیت کا تذکرہ ہے تو وہ مظلوم کربلا کا تذکرہ ہے۔ نگاہ دوڑائیں کسی نبی کا اتنا ذکر نہیں ہو رہا جتنا ذکر شبیر ہو رہا ہے۔ جتنا ذکر شبیر ہو رہا ہے کائنات عالم میں، جناب آدم سے لے کر خاتم تک، اور حد ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا تذکرہ سید شہداء کا 1400 سال گزر گئے، دنیا نے کوشش کی ہے کہ اس کو روک سکے، نہ روک سکے، پھر کروڑوں روپے خرچ کیے، توجہ چاہوں گا، کروڑوں روپے خرچ کیے، اربوں روپے کے اس کو کم کر سکیں، کم نہ کر سکے، روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ چند سال ہوئے ہیں، توجہ، مثال آپ کے سامنے ہے کہ روکا جاتا تھا کہ ادھر سے جلوس نہ آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے نہیں، روٹ پٹ وقت، لیکن خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ 20 صفر المظفر چہلہ میں امام حسین علیہ السلام پہ یہ 3 سال مسلسل ایسے ہو رہا ہے کہ عزادار ہر گلی کوچوں میں ایک جلوس لے کے گزر رہے ہیں، ہر گلی کوچے سے گزر رہے ہیں۔ یعنی اس نے کوشش کی کہ ان کو مقید کیا جائے، محدود کیا جائے، وہ ایسا پھیلا کہ اب پورے پاکستان میں کوئی گلی کوچہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے شاہ کے عزادار نہ گزرے، مظلوم کے عزادار نہ گزرے ہوں۔ یہ معجزہ ہے سید شہداء کے ذکر کا، اور پھر معشیت الہی بھی یہی ہے۔ خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر بار بار ہو۔ امام حسین نے قربانی جو اتنی بڑی دی ہے، اللہ بھی چاہتا ہے، اور ہر جگہ ہو خدا چاہتا ہے، ہر پل ہو، ہر گھڑی ہو۔ یہ مشیت الہی بھی یہی ہے، خالق کائنات کی منشا بھی یہی ہے۔ اور پھر جملہ کہوں، تذکرہ شبیر میں شرکت کرنے والے، ذکر شبیر کرنے والے عام نہیں بلکہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور عام بات نہیں ہے۔ پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں خود رسول کائنات کو خالق کائنات نے بعض شخصیات کے تذکرے کا حکم دیا ہے، اور بعض شخصیات کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ بعض شخصیات کا تذکرہ خالق کائنات نے بار بار کیا ہے، کسی نبی کا 1 مرتبہ اور کسی کا 2-3 مرتبہ، لیکن کسی نبی کا ذکر بار بار آیا ہے بہت کثرت سے۔ یعنی ہم اکثر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جناب ابراہیم کا تذکرہ زیادہ ہے، اور جناب موسیٰ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، جناب عیسیٰ کا بھی تذکرہ سب سے زیادہ ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ جناب آدم کا تذکرہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار کیوں کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، مجھے یا آپ کو معلوم ہو کہ جناب ابراہیم نے نمرود کے خلاف قیام کیا ہے،
جناب ابراہیم نے نمرود کے خلاف قیام کیا ہے اور جناب موسیٰ نے فرعون کے خلاف قیام کیا ہے. ڈٹ گئے جناب موسیٰ فرعون کے خلاف. بے شک طاقت ور فرعون تھا. فرعون کا اصل نام فرعون نہیں ہے، ولید بن مصعب نام ہے اس کا. یہ اس کی فرعونیت کی وجہ سے اس کا نام فرعون پڑ گیا، ورنہ بندے کے نام اور ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کتنا بڑا فرعون ہے تو. نام اس کا اس کے فعل کی وجہ سے پڑ گیا. جناب موسیٰ نے فرعون کے خلاف قیام کیا ہے. جناب عیسیٰ نے رومن امپائر کے خلاف قیام کیا ہے. اور تذکرہ جناب آدم کا، پھر ساتھ تذکرہ شیطان کا بھی بار بار ہوا ہے. اب مجھے جو سمجھ آئی ہے، آپ نے بھی تلاوت کی ہوگی، کہ ان نبیوں کا تذکرہ بار بار اس لیے کہ انہوں نے طاغوتی طاقتوں کے خلاف قیام کیا ہے. وقت کے جو ظالم حاکم تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، احکام خداوندی کا انکار کرتے تھے، ان نبیوں نے ان کے خلاف قیام کیا. جب قیام کیا اتنے طاقتور کے خلاف، تو اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ نہیں، موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم جناب آدم کا ذکر ایک بار نہیں، قرآن میں بار بار ہونا چاہیے. پھر ان انبیاء کا تذکرہ ایک بار نہیں، بار بار ہونا چاہیے. کام جو انہوں نے ایسا کیا ہے، کوئی کم طاقتور نہیں تھے نمرود و فرعون. ان کے خلاف ڈٹ گئے. نمائندہ خدا توجہ چاہوں گا. پھر امام حسین تو وہ ہیں جو وارث ابراہیم ہیں، امام حسین تو وہ ہیں جو وارث موسیٰ و عیسیٰ ہیں. جناب امام حسین تو وہ ہیں کہ جو وارث آدم ہیں. جناب امام حسین تمام نبیوں کے وارث ہیں. اور امام حسین نے اس طاغوتی طاقت کے خلاف قیام کیا ہے کہ جسے یزید کہتے ہیں، جو فرعون کا بھی وارث ہے، جو نمرود کا بھی وارث ہے، جو شداد کا بھی وارث ہے. میں کہوں کہ ہر شیطانی طاقت کا وارث یزید ہے، تمام انبیاء کا وارث حسین ہے. جب حسین نے ایسی طاقت کے خلاف قیام کیا تو خالق بھی چاہتا ہے کہ حسین کا تذکرہ ایک جگہ پہ نہیں، ایک بار نہیں، ہر جگہ ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اگلی بات سنو، اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا اقدام کیا اور درس دیا. آج بھی حسین کے چاہنے والے امام حسین کے درس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. فلسطین میں اتنا ظلم ہوا، کائنات عالم میں اتنے زیادہ مسلمان ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہنے کے لیے. کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیا مدد چاہیے. ان کی مدد صرف حسین کے چاہنے والوں نے کی ہے. فلسطین کے مسلمان دیکھو، آپ جانتے ہو اہل تشیع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حسینیوں نے ان کی مدد کی ہے. کہا کہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. توجہ چاہوں گا. اور صرف جب ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے نا، تو اس جمعے کو خاص کیا گیا ہے فلسطینیوں کے لیے خاص کیا گیا، اور بھرپور تعاون کی یقین دلائی، اور حزب اللہ ان سے تعاون کر رہا ہے. پوری کائنات عالم میں طاغوتی طاقتیں اگر خوف زدہ ہیں تو وہ
صرف اور صرف حسین ابن علی کے چاہنے والوں سے ہیں. کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا اور امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سر تو کٹ سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی. آج کے حسینی کے متعلق بھی یہ جانتے ہیں یہ کٹ تو سکتے ہیں لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. حسینی کٹ تو سکتا ہے لیکن طاغوت سے نہیں مل سکتا، باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا. یہ درس ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ فیض ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ بے شک کمزور ہو. ایران کی کتنی آبادی ہے، پوری اقتصادی پابندیوں کے باوجود، اس کے باوجود وہ ظالم حاکم کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. امریکہ و اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں طاقت ابھر کے آ رہی ہے نا، تو اس کے خلاف قیام کیا ہوا ہے. یہ دشمنی کس بات کی ہے؟ دشمنی ایران سے یا آزاداروں کے چاہنے والوں سے؟ میں کہتا ہوں کہ آل محمد سے، رسول کی اطاعت سے، رسول کی آل سے دشمنی کرنے والا بھی بڑا ہمت والا ہے. اس نے بھی بڑی ہمت کی ہے، کم ہمت نہیں ہے اہل بیت رسول سے دشمنی کرنا. وہ انجام جانتا ہے. بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کا درس ہے، کمزور ہو، بے شک تعداد میں کم ہو تو باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا. آج تاریخ رقم ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ بات ثبت کر دی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ دین کو ضرورت پڑی. تعداد میں بے شک 72 تھے. یہی وجہ ہے نا شب عاشور سے بنو. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھا دیے کہ حق کے بیعت اٹھاتا ہوں. صرف حق کے بیعت نہیں بلکہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات تو یہی ہے نا، حق کے بیعت اٹھاتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چلے جاؤ، محفوظ راستہ، چراغ بجھا دیے تاکہ اندھیرے میں جانے سے شرمندگی نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ کرو. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. اب جب چراغ جلائے گئے کیا دیکھتے ہیں؟ تلوار بے نیام گردن پہ رکھی ہوئی ہے. کوئی اور دروازہ چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں، چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں. اس وقت امام حسین فرماتے ہیں نانا اپنا انتخاب بھی دیکھ، میرا انتخاب بھی دیکھ. آپ بلاتے تھے آتے نہیں تھے، میں بھیجنا چاہتا ہوں جاتے نہیں ہیں. دنیا کے ظلم سے نہ گھبرانا کبھی. ظلم عارضی ہے، ختم ہو جائے گا. تاریخ ظلم کو نابود کر دے گی، لکھے گی ایک تھا حق پہ ڈٹا رہا. تاریخ رقم ہو جائے گی. ایک تھا حق پہ ڈٹا رہا. اور خدا کی قسم ایسا ہی ہے کہ یہ بات صرف شاہ کے عزاداروں میں ہے. یہ بات صرف شاہ کے عزاداروں میں ہے. بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میں بات تمام کروں. عزاداری سید الشہداء ہر سال صف عزا بچھاتے ہیں، ہر سال مظلوم کا تذکرہ. آپ وقت دیتے ہیں، 5 منٹ میری طرف اور دیکھیں.
مجھے اب واہ کی ضرورت نہیں ہے. مظلوم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور پھر مائیں بہنیں آتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، ہر ایج کے لوگ اس میں آتے ہیں. اور میں حتیٰ کہ اب تو چونکہ آہستہ آہستہ یہ بات دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ہر مسلک کا بندہ مجلس عزا میں شریک ہو رہا ہے. اب میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مظلوم کے ذکر کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ کسی آئے ہوئے کو تکلیف پہنچے. ایک مرتبہ آئے پھر نہ آئے، آپ کے الفاظ کی وجہ سے، یعنی الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کے کریں. وہ آنے والا کوئی عام نہیں، آنے والا آپ کا اور میرا نہیں، مظلوم کا عزادار بن کے آتا ہے، سیدہ کا مہمان بن کے آتا ہے. یہاں سے جب انٹر ہو آتا ہے پھر بات نہیں ہے، ختم بات. یعنی اس تک جو آپ میسج پہنچائیں تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ بالکل آپ کے ساتھ جڑ جائے. اور پھر میں بات یہ اکثر کیا کرتا ہوں کہ یہ ہر اسکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی میں داخلے کی شرائط ہوتی ہیں کہ اتنے سال کا بچہ داخل ہو سکتا ہے، فلاں کلاس کا بچہ داخل ہو سکتا ہے. اور پھر حد یہ ہے کہ یہ درس گاہ امام حسین علیہ السلام، جہاں کوئی قائد نہیں ہے. بچے بھی آ سکتے ہیں، بوڑھے بھی آ سکتے ہیں، مرد بھی آ سکتی ہیں، مرد بھی آ سکتے ہیں، خواتین بھی آ سکتی ہیں. حتیٰ کہ شکم مادر میں بچہ آئے تو وہ بھی ذکر امام حسین سے مستفیض ہوتا ہے، فیض امام حسین علیہ السلام اس تک بھی پہنچتا ہے. تو میری گزارش آپ سے، میں اپنے آپ سے یہ کر رہا ہوں، سال بھر ایسا نہ ہو کہ جب یکم محرم الحرام ہوئی تو صف عزا بچھائی اور پھر 10 محرم الحرام اختتام، شام غریبہ، صف لپیٹی، آپ گھروں میں چلے گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اس عشرہ محرم الحرام کا اثر آپ پہ اتنا ہو کہ سال بھر دنیا دیکھے کہ شاہ کا عزادار جا رہا ہے. سال بھر اس عشرہ محرم الحرام کا آپ پہ اور مجھ پہ اثر ہو، شاہ کا عزادار جا رہا ہے. اس قدر ہم کردار سازی کریں. اور رات میں نے ایک مجلس میں جملہ کہا، مشکل نہیں ہے، مشکل یہ نہیں ہے، کوشش کریں ہر روز ایک نیکی کا اضافہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ 100 رکعت نماز رات کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، مسجد سے باہر ہی نہ نکلیں، ایسی بات نہیں. ہر روز ایک نیکی کا اضافہ کر لیں. اگر نیکی کا اضافہ ممکن نہیں آپ سے، کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں، ہر روز ایک گناہ کم کریں، ہر روز ایک گناہ کم کریں. اس طرح ہم حقیقی شاہ کے عزادار بن جائیں گے. یہ اہم بات جو ضروری ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت، سید الشہداء کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ کا اخلاق کہ ہر سال، ہر روز کم و بیش ایک آدھے آدمی میں اضافہ ضرور ہونا چاہیے. پھر آپ حقیقی عزادار ہیں. محدود ہوتے گئے اور پھر صف عزا یکم سے 10 شام غریبہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں آپ اس کے ساتھ بے شک اتفاق نہ کریں تو خیر، ہم بس وقت گزار رہے ہیں، عزاداری ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے، بس بڑا خرچ ہوا ہے اس عزاداری کے لیے. کیوں کہ حسین نے دین پہ بڑا خرچ کیا ہے.
امام حسین علیہ السلام نے دین پہ بڑا خرچ کیا ہے. دو محرم الحرام کی شب ہو گئی، یکم محرم الحرام گزر گئی. سنو، یہ بھی میں کہا کرتا ہوں، رونے کے لیے یہ نہ کہا کرو میرے سامنے مصائب پڑھے جائیں کہ میں گریہ کروں. اب بات یہ ہے کہ باتوں سے بات نکلتی ہے. میں نے ایک جگہ تبلیغ شروع کی، ایسے ہی بتانا. ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب مجلس پڑھو. سب سے اہم بات یہ ہے، تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ مجلس شبیر ہے. تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام سید الشہداء، اس دین کو بچانے کے لیے 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے. تھوڑی بات ہے، کون چھوڑتا ہے وطن؟ کون وطن چھوڑتا ہے؟ وطن تو ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں نا چڑیا کا ایک گھونسلہ، وہ چڑیا گھونسلہ چھوڑنا پسند نہیں کرتی. امام حسین علیہ السلام پھر اکیلے نہیں، ابو سفیان کی بیوی ایک خواب دیکھا، رسول کائنات کے گھر ام المومنین حضرت عائشہ. کہا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، سید الانبیاء کی بارگاہ میں سنانا چاہتی ہوں. جناب ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے سناؤ، میں پیغمبر کی بارگاہ میں سناؤں گی، پہنچاؤں گی، پھر آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گی. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ عالم خواب میں نے دیکھا کہ ایک سورج آیا، کائنات عالم منور ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک چاند نمودار ہوا، بدر منیر کی طرح کائنات روشن ہو گئی. پھر میں دیکھ رہی تھی 2 ستارے خوبصورت آئے، اور چاند اور سورج کے درمیان بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. ایک دم سیاہ بادل آیا اور اس سے ایک ابلق سانپ برآمد ہوا. اس سانپ نے دونوں ستاروں کو نگل لیا. ام المومنین حضرت عائشہ رسول کائنات کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان کی بیوی نے خواب دیکھا ہے. حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے، اس سورج سے مراد میں پیغمبر ہوں، اور چاند سے مراد میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. پوچھنا چاہتی ہیں عائشہ، وہ 2 ستارے میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں. حسن کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، میرے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں جب حسین شہید ہوں گے کائنات عالم تاریک ہو جائے گی، شاہ کے عزادار ماتم کریں گے، نوحہ گناہ ہوں گے، سر میں خاک ملائیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں بروز محشر میں اپنے بیٹے کے عزاداروں کی کروں گا شفاعت. اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء مظلوم کربلا کو ولید کا خط پا کے جب یزید کا خط پا کے جب ولید نے دربار میں بلایا نا، امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لائے اور پھر روضہ رسول پہ آئے. قبر مطہر کے ساتھ امام حسین نانا سے لپٹ کے رونے لگے. نانا تیری امت میری دشمن ہو گئی ہے، نانا مجھے وطن میں نہیں رہنے دیتے، نانا مدینہ میرے لیے امن کی جگہ نہیں رہا، نانا مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے. خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام امت کے دکھ بیان کرتے روتے روتے
آنکھ بند ہوئی، کیا دیکھتے ہیں نبیوں کے سلطان کا امامہ اترا ہوا ہے، گریہ کنا ہے پیغمبر اکرم، ختمی مرتبت رو رہے ہیں۔ امام حسین کو گلے لگایا، بیٹا صبر کرو۔ امام حسین رو رو کے کہتے ہیں نانا مجھے اپنی قبر میں لے لے، میں اب حسین دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ پیغمبر نے بوسہ دیا، رو کے کہتے ہیں بیٹا وطن چھوڑ، کربلا جا، تیرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کو قربانیوں سے بچا، ان قربانیوں کی وجہ سے تیرے خون کے عوض تجھے اللہ اعلیٰ درجہ پر عطا فرمائے گا۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں کوفہ کے لوگوں کے خط لے کے مدینہ منورہ پہنچا تھا اور شاہ حجاز تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ میں عبداللہ ابن سنان کہتا میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ مدینہ کے سردار کس طرح لخت سفر باندھتے ہیں، کس طرح مدینہ سے کوچ ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا، ہاشمیوں کا جھرمٹ تھا اور ایک وقت کا امام بیٹھا تھا جیسے چاند ستاروں میں موجود ہو، اور پھر ایک قریب لا کے محمل بٹھائے گئے، ان کے پردے لٹک رہے تھے، چند بیبیاں برآمد ہوئیں، حیا سے جن کی چادریں زمین کا بوسہ لے رہی تھیں۔ ایک دم آواز آئی کہ جوانوں آنکھیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو، علی کی بہویں آ رہی ہیں۔ امام حسین سید سجاد جناب عباس نے سوار کیا، ازادارو باری باری مخدرات عصمت محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں۔ ایک دم جناب عباس تمام آنکھیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو۔ عبداللہ بن سنان کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بی بی برآمد ہوئی اور جس کے احترام کے لیے امام حسین نے کرسی چھوڑی۔ سید سجاد آگے بڑھے، جناب عباس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے پوچھا کہ اتنی عزتوں والی کون بی بی ہے؟ مجھے بتایا گیا حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتا میں کربلا تک ساتھ تھا، شام غریبہ گزر گئی، چادریں چھن گئیں، ہاتھ پسے گردن، جس کو سوار کرانے کے لیے امام حسین سید سجاد مولا عباس جناب علی اکبر آگے بڑھے، تمام بیویوں کو سوار کرا کے اب دیکھا گنج شہداء میں میری بی بی رو کے کہتی ہے کہاں گئے مجھے سوار کرانے والے؟ میں کہتا ہوں بن بازووں کے عباس کا لاشا تو بلند ہوگا، مخدومہ میرے بازو جو کٹے گئے، آج بازو ہوتے آقا زادی میں سوار کراتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔